بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قال تعالى وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کے ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے اور اسے بیان کیا گیا ہے۔ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ تو یہاں ان آیتوں میں گائے کا واقعہ ہے، اسی واقعے کی وجہ سے اس سورت کا نام بقرہ ہے۔ بقرہ گائے کا ذکر اس سورت میں آیا ہے اور اسی بنا پر اس سورت کا نام بقرہ رکھا گیا ہے۔ یہ گائے کا واقعہ کب پیش آیا، کیوں پیش آیا، کیوں گائے کو ذبح کرنے کا حکم ہوا، اس کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ میں اسے یہاں بیان کر دیتا ہوں تاکہ ابھی سے یہاں سے بات سمجھ میں آئے اچھے سے۔ ہوا دراصل یہ تھا کہ جیسا تفسیری روایتوں میں جو ذکر کیا ہے مفسرین نے کہ ایک بنی اسرائیل میں ایک نا اولاد آدمی تھا، اس کا ایک بھتیجا تھا۔ اس نا اولاد آدمی کے پاس بہت دولت تھی، بہت پیسہ تھا، تو اس کے بھتیجے نے اپنے چچا کو اس لیے قتل کر دیا، اسے قتل کر دو تاکہ اس کا مال مجھ کو مل جائے گا، وراثت اس کی مجھ کو ملے گی، اس کے کوئی اولاد ہے نہیں۔ چنانچہ اس کے بھتیجے نے اس کو قتل کر کے کسی اور کے دروازے پہ ڈال دیا، اور پھر جب کسی نے دیکھا کہ یہ تو مرا ہوا ہے، اس کے بارے میں شور شرابہ ہوا، کوئی اس پہ الزام لگاتا، کوئی اس پہ الزام لگاتا ہے، تو قریب تھا کہ ان میں آپس میں لڑائی اور قتال فتنہ فساد ہو جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی نے کہا کہ تم لوگ لڑتے کیوں، تمہارے درمیان موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی موجود ہیں، تم ان سے پوچھ لو کس نے قتل کیا ہے، تم لوگ لڑتے کیوں ہو۔ چنانچہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو، گائے ذبح کرو، گائے کا ٹکڑا ایک اس میت کو لگائیں گے تو یہ زندہ ہو جائے گا، یہ خود بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا ہے۔ یہی واقعہ تھوڑے بہت اختلاف کے ساتھ کچھ اس طرح سے بھی لوگوں نے بیان کیا، تھوڑے بہت اور فرق کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک جو نا اولاد آدمی تھا اس سے اس نے اس کی لڑکی سے شادی کا پیغام دیا، اس نے منع کر دیا تو اس نے اس کو قتل کر دیا وغیرہ واقعات۔ بہرحال خلاصہ یہ ہے، تو یہ سب روایتیں ہیں، اسرائیلی روایتیں ہیں زیادہ تر۔ باقی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو قتل کیا تھا اور اس قتل کی وجہ سے ان میں اختلاف ہوا تھا۔ اب وہ اس کا چچا تھا، کون تھا، وہ سب بات جو ہے کوئی یقینی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی کو بنی اسرائیل میں کسی نے قتل کر دیا تھا جس کی وجہ سے ان میں اختلاف ہو گیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام نے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا۔ دیکھیے آیت کریمہ وَاذْكُرْ، اور یاد کیجئے اس وقت کو اذ قال موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا لقومہ، اپنی قوم سے، لقومہ، اپنی قوم سے موسیٰ نے کہا وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى قَاتِلُهُ، اور تحقیق کہ ان کا قتیل یعنی مقتول، ایک آدمی کو قتل کر دیا گیا تھا، لا يدرى قاتلہ، اس کے قاتل کا پتہ نہیں تھا۔ وقد قتل لهم قتیل، قتیل قتل کر دیا گیا، یعنی قتیل وہ قتل ہونے کے بعد قتیل ہوا ہے، پہلے سے قتیل نہیں تھا۔ مقتول تو جب قتل ہو گئے تب ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ایسے ہی ہے جیسے کہتے ہیں نا کہ میں آٹا پسانے جا رہا ہوں، تو آٹا نہیں پسایا جاتا ہے، گیہوں پسایا جاتا ہے، لیکن بولنے میں ایسے آتا ہے۔ تو ایسے ہی یہاں پر ہے وَقَدْ قُتِلَ لَهُمْ قَتِيلٌ لَا يُدْرَى قَاتِلُهُ، ان کا ایک آدمی قتل کر دیا گیا تھا اور اس کے قاتل کا سراغ نہیں لگ رہا تھا کس نے قتل کیا ہے۔
تو وسألوہ، تو انہوں نے سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے ان یدعو اللہ، کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں ان یبینہ لہم، کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بیان کر دے، واضح کر دے کہ کس نے اس کو قتل کیا ہے۔ فدعاہ، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر یہ جواب دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے کہ تم گائے ذبح کرو۔ ان اللہ یأمرکم، موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ چلو تم گائے ذبح کرو، بلکہ یہ کہا اللہ تمہیں حکم دے رہا ہے، تاکہ وہ لوگ بات فوراً مان لیں، چوں چرا نہ کریں۔ اللہ کا حکم ہے تو اللہ کا حکم میرے حکم سے زیادہ بھاری، زیادہ وزنی ہے، زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اذبحوا بقرہ، گائے ذبح کرو، نہیں، بلکہ کہا ان اللہ یأمرکم، اللہ حکم دے رہا تمہیں کہ تم گائے ذبح کرو۔ اچھا، گائے ذبح کرنے میں بھی ایک حکمت یہ بھی تھی کہ گائے ان کے ہاں مقدس تھی، چونکہ ان لوگوں نے بچڑے کو بنایا تھا نا معبود، تو یہ بھی ایک مقصد تھا کہ یہ لوگ انہوں نے اس کو مقدس بنا لیا ہے، کہ یہ اپنی دیوی دیوتا بنا رکھا تھا، کہ اس کی محبت ان کے دلوں سے نکلی ہے کہ نہیں نکلی ہے، کہ اللہ کے حکم سے یہ لوگ گائے ذبح کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک وجہ بعض مفسرین نے ذکر کی ہے کہ اس لیے انہیں گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا۔ حالانکہ گائے ذبح کرنے کا مقتول سے کیا تعلق؟ کوئی آدمی مر گیا ہے، اس کے بارے میں پوچھنا کس نے قتل کیا اس کو، تو حکم ہو رہا ہے کہ گائے ذبح کرو۔ تو اس لیے ان لوگوں نے کہا قالو، تو بنی اسرائیل کے لوگوں نے کہا اتتخذنا ہزوا، اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم کو مذاق اور ٹھٹا بناتے ہو؟ ہزوا یہ مصدر ہے لیکن محذوعا کے معنی میں ہے، مفعول کے معنی میں ہے، یعنی جس کا مذاق اڑایا جائے۔ کیا تم ہمیں مذاق بناتے ہو؟ تو کیا تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو؟ کیا تم ہمیں مذاق کا سامان بناتے ہو جس کا مذاق اڑایا جائے؟ حیث تجیبون بمثل ذالک، اس اعتبار سے کہ تم ہمیں اس جیسا جواب دے رہے ہو، ہم پوچھ رہے کس نے قتل کیا ہے اور تم ہم سے گائے کو قتل کرا رہے ہو، گائے کو ذبح کرا رہے ہو، تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو کیا؟ ہمارا مذاق نہ اڑاؤ، ہمیں صحیح جواب دو، ایسے وہ لوگ کہنے لگے۔ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے اسی لیے یہ کہا کہ تاکہ یہ لوگ مذاق نہ سمجھیں، تاکہ یہ لوگ بالکل یقین کر لیں، اسی لیے کہا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں اس سے کہ میں ہو جاؤں جاہلین میں سے، جاہلین میں سے ہونے سے میں اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ میں نہیں چاہتا کہ میں مذاق اڑانے والا بنوں۔ الجاہلین سے مراد المستہزئین، مذاق اڑانے والے، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ امتنعوا باللہ من ان اکون من الجاہلین، یہ چیز کو میں اللہ کے واسطے اپنے اوپر منع کرتا ہوں، ناممکن ہے یہ کہ میں جاہلین میں سے ہو جاؤں، مستہزئین۔ فلما علموا انہ عزم، جب ان لوگوں نے جان لیا کہ موسیٰ علیہ السلام پرعزم ہیں، یقینی طور پر یہ حکم دے رہے ہیں، مذاق نہیں ہے، یہ حقیقت میں یہ حکم دے رہے ہیں، جب ان لوگوں نے یہ بات جان لی، سمجھ لی، تب ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، تو کہنے لگا کہ اپنے رب سے دعا کر دو۔ دیکھو ان لوگوں کی بید بھی دیکھو، یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے رب سے دعا کر دو، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے رب سے دعا کر دو، اپنے رب سے، جیسے ان کا رب نہیں ہے وہ۔ ادع لنا ربک، اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کر دو، یبین لنا، کہ ہمارے لیے وہ واضح کر دے، ما ہیا، کہ وہ گائے کیسی ہو، ما ہیا اے ما سنھا، اس کی عمر کیا ہو، کس عمر کی گائے ہو۔ انہیں حکم ہوا تھا کہ تم گائے ذبح کرو تو انہیں گائے ذبح کر دینی چاہیے، کوئی بھی گائے، لیکن یہ لوگ قیل و قال اور کثرت سوال کر کے عادی تھے، بنی اسرائیل کے لوگ۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ بنی اسرائیل کے لوگ جو ہے قیل و قال اور کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے، اسی لیے ہمیں کثرت
سؤال اور قیل و قال سے منع کیا گیا ہے. تو اس کی عمر کیا ہو ایسا پوچھا. قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہو یقولو وہ کہتا ہے تم سے، یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ تعالیٰ تم سے فرما رہا ہے انہا بقرۃ لا فارض ولا بکر، گائے کیسی ہو، نہ تو فارض ہو نہ بکر ہو. انہا یقیناً وہ جو تم سے طلب کی گئی ہے جس کا ذبح کرنا، وہ گائے کیسی ہو، لا فارض، نہ تو فارض ہو، ولا بکر، نہ بکر. لا فارض یعنی مسنہ یعنی عمر دراز، یا جس کے دانت گر گئے ہوں. تو ایسی بھی نہیں ہو کہ جو بوڑھی ہو گئی ہو، دانت گر گئے ہو، عمر دراز ہو گئی ہو، ایسی نہیں چاہیے. ولا بکر یعنی صغیرہ، جیسے باکرا ہوتی ہے نا، بکر یعنی صغیرہ، بالکل چھوٹی بھی نہیں ہو، چھوٹی بھی نہیں اور بہت بڑی بھی نہیں، بہت عمر والی بھی نہیں، درمیانی عمر کی ہو. عوان، تو یہاں پر جو ہے بقرۃ کی کہا لا فارضۃ ہونا چاہیے بقرہ مؤنث سے، لیکن فارض کہا اس لیے کہ یہ مسنہ کے معنی میں ہے فارض. اور یہ بھی ہے کہ فارض چونکہ یہ ایسے ہی جیسے بولتے ہیں نا حامل عورت، تو ایسے حاملہ وہ عورت ہی کی صفت ہے، مرد کی نہیں ہوتی ہو. ایسے ہی فارض یہ بھی بقرہ کی صفت ہے. جیسے بکر ہے باکرا، تو باکرا لڑکی ہوتی ہے، لڑکا نہیں ہوتا ہے. تو ایسے یہاں پر ولا بکر عوان بین ذالک، عوان کا معنی نصف، درمیانی، بین ذالک اس کے درمیان. کس کے درمیان؟ المذکور من السنین، جو دو عمر پیچھے مذکور ہوئی ہے فارض اور بکر، ان کے درمیانی عمر کی گائے ہونی چاہیے. اب یہ لوگ پہلے چپ چاپ گائے ذبح کر دیتے، کیسی بھی کر دیتے تو کام چل جاتا، حکم ہوا گائے ذبح کرنے کا، گائے ذبح کر. لیکن یہ لوگ کھود کرید کرنے لگے کہ کیسی گائے ہو، کس عمر کی گائے ہو. تو اللہ نے حکم دیا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل چھوٹی ہو. فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزرو. فَافْعَلُوا کر گزرو، مَا تُؤْمَرُونَ جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، بِهِ مَا تُؤْمَرُونَ بِهِ مِنْ ذَبْحِهَا جس کے ذبح کیے جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا اسے کر گزرو. زیادہ قیل و قال نہ کرو، زیادہ کھود کرید نہ کرو، جیسے حکم ہے ویسے کام کرو. قالوا لیکن یہ لوگ پھر بھی نہیں مانے. عادت سے آدمی مجبور ہوتا ہے، ان لوگوں کی عادت تھی قیل و قال، کثرت سوال، کھود کرید کرنا. قالوا پھر ان لوگوں نے کہا ادع لنا ربک، اور دعا کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے، یبین لنا ما لونها کہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. اب یہ کیسے بھی رنگ کی گائے ذبح کر دیتے، اپنے لیے اور مشکل کھڑی کر رہے ہیں. اس کا رنگ کیسا ہو. اللہ کے بندے تمہیں رنگ کے لیے نہیں کہا گیا ہے، جیسے بھی رنگ کی وہ کر دیتے، لیکن وہ لوگ رنگ پوچھنے لگے، ما لونها اس کا رنگ کیسا ہو، کس رنگ کی گائے ہو. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا انہو یقول، جی یبین کا معنی کیا بتائیں؟ یبین وہ بیان کر دے ہمارے لیے، واضح کر دے. یبین لنا اپنے رب سے دعا کر دے کہ تمہارا رب بیان کر دے، واضح کر دے کہ اس کا رنگ کیسا ہو. قال انہ یقول موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے انہا بقرۃ صفراء کہ گائے کیسی ہو، زرد رنگ کی گائے ہو. اب وہ لوگ سفید بھی کر دے تو بھی چل جاتا، لیکن اپنے لیے مشکل کھڑی کر دیے. ایسا رنگ اللہ نے بتایا جس رنگ کی گائے ملنا ہی مشکل ہے، ایک ہی گائے تھی پورے بستی میں. انہا بقرۃ صفراء زرد رنگ کی گائے ہو، اور زرد بھی کیسا، فاقع لونها اس کا رنگ فاقع ہو. جسے بولتے ہیں نا زرد، یہ صفرا کی صفت ہے، یہ تاکید ہے، فاقع ہے. جیسے اسود حالکن
بہت یعنی کالا، ایسے یہاں پر زرد مطلب بہت گہرا زرد، جیسے اردو زبان میں بولتے ہیں نا سفید براگ ہے، یا کالا سیاہ، کالا سیاہ، یا بولتے ہیں کالا کسٹ، کہیں کہیں بولتے ہیں، ایسے ہی پیلا زرد، ہرا کچند، کیا بولتے ہیں ہرے کے ساتھ میں جی، تو ہر رنگ کے ساتھ ایک ایک ایسی صفت ہے، اس سے اس رنگ میں مزید یعنی تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ فاقع اللونھا، اس کا رنگ فاقع ہو یعنی شدید الصفرتی، صفرا زرد یعنی گہرا زرد ہو، شدید زرد رنگ ہو، اور ایسا نہیں کہ بہت اتنا گہرا ہو کہ وہ اچھا بھی نہ لگے، بلکہ ایسا ہو تسر الناظرین، جی جی جی، جیسے دیکھ، ایک بلو ہوتا ہے اور ایک ڈیپ بلو ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ایسے ہی تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوش کر دے، الناظرین الیہا بحسنہا، اس کی طرف دیکھنے والے، گائے کی طرف دیکھنے والے جو بھی ہوں، بحسنہا، اپنے حسن سے ان کو ایک دم پاگل کر دے، خوش کر دے، دیکھتے ہی اس پر فدا ہو جائیں، ان کا دل باغ باغ ہو جائے اس کو دیکھ کر کے۔ اے تعجبہم، یعنی انہیں تعجب میں ڈال دے، یا یہ کہ انہیں وہ اچھی لگے، وہ گائے ان کو اچھی لگے، اس سے خوش ہو جائیں وہ لوگ، اتنی ہی اچھا اس کا رنگ ہو۔ دیکھو اپنے آپ کو مشکل میں ڈالا نہیں ان لوگوں نے، اللہ نے کہا کہ ایسی گائے ذبح کر دو لا فالد ولا بکر، اور کر گزرو، جو حکم ہے اتنا کر گزرو، لیکن مزید اپنے آپ کو انہوں نے مشکل میں ڈالا۔ پھر کیا کہنے لگے، قالوا، ابھی بھی باز نہیں آ رہے، قالوا ادع لنا ربک، کہنے لگے اپنے رب سے ہمارے لیے یہ دعا اور کر دو، یبین لنا، کہ اللہ تعالیٰ بیان کر دے ہمارے لیے، واضح کر دے ہمارے لیے، ما ہیا، وہ گائے کیسی ہو، ماہیہ، اب یہاں پر ماہیہ پیچھے بھی گزرا ہے اور یہاں پھر ماہیہ آیا ہے، پیچھے ماہیہ سے اس کی عمر مراد تھی، اب یہاں پر اس کی ماہیت مراد ہے کہ اسائمۃ ام عاملۃ، کہ گائے وہ سائمہ ہو یا عاملہ ہو، سائمہ ہو یا عاملہ، سائمہ مطلب چرنے والی، جس کو چھوڑ دیتے ہیں چلتی رہتی ہے جنگلوں میں کھیتوں میں، یا یہ کہ آج کل چھوڑ دیتے ہیں بازاروں میں چرتی رہتی ہے، ام عاملۃ، یا یہ کہ وہ کام کرنے والی کھیتوں میں کھیت جوتی ہو، کیسی گائے ہونی؟ تو ان البقرہ تشابہ علینا، کہنے لگے کہ گائے یہ ہم پر مشکل ہو گئی ہے، گائے کی جو صفات بیان ہوئی ہیں یہ انہوں نے تو ہم کو مشکل میں ڈال دیا ہے۔ ان البقرہ اے جنسہ المنعوت بما ذکرا، یعنی گائے کی جنس المنعوت، منعوت یعنی موصوف، جس کو بما ذکر مذکورہ اوصاف سے موصوف کیا گیا ہے، گائے کے جو مذکورہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں، یہ گائے تو تشابہ علینا، کثیر الاستواء ہے، یعنی مشتبہ ہو گئی ہے ہمارے اوپر، لکثرتہ، کثرت اوصاف کی وجہ سے، اتنے سارے اوصاف کی گائے کہاں سے لائیں گے؟ خود اپنے اوپر انہوں نے خود اپنے پیر پر کلہاڑی ماری ہے، خود اپنے اوپر انہوں نے کثرت سوال کے ذریعے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہے۔ فلم نہتدی الی المقصودتی، ہم مقصود تک نہیں پہنچ سکتے ہیں، جو مقصد ہے اس تک ہماری رسائی نہیں ہوگی، کیسے پائیں گے ایسی گائے ہم؟ فلم نہتدی الی المقصودتی، مقصود تک جو گائے طلب کی گئی ہے وہ گائے کہاں سے لائیں گے ہم؟ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور یقیناً ہم اگر اللہ نے چاہا لَمُهْتَدُونَ إِلَيْهَا، تو ہم اس گائے تک پہنچ جائیں گے، لَمُهْتَدُونَ إِلَيْهَا، تو ہم اس گائے کو پا لیں گے ایسی گائے۔ اب یہاں پر ان لوگوں کی تھوڑی عقل ٹھکانے آئی، کہنے لگے کہ یہ تو گائے کے بہت اوصاف ہو گئے، انشاءاللہ، اب ان کا انشاءاللہ گائے اب پا جائیں گے ہم، اب زیادہ سوال نہیں کریں گے۔ وفی الحدیث، حدیث میں ہے کہ لو لم یستثنوا، اگر وہ لوگ استثناء نہ کرتے یعنی انشاءاللہ نہ کہتے، لما بینت لهم آخر الابد، تو آخر الابد تک، آخر تک یا قیامت تک ان کے لیے یہ واضح نہیں ہوتی کیسی گائے ہوگی،
لیکن وہ لوگ اونٹ پہاڑ چند سوالات کے بعد انہوں نے انشاءاللہ کہا کہ انشاءاللہ اب ہم گائے پا جائیں گے. قال انہ یقول، اب انہوں نے لو لم یستثنوا شیخ، لو لم یستثنوا، اگر وہ لوگ استثناء نہ کرتے، یہ استثناء ہے انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا. تو بات کو آپ مستثنیٰ کر دیتے نا، جیسے میں آپ سے کہوں آپ کلاس میں حاضر ہو جا رہیے تو آپ کہ انشاءاللہ، تو آپ نے اپنی بات کو انشاءاللہ لگا دیا کہ انشاءاللہ حاضر رہوں گا. اب اگر نہیں حاضر ہو سکے تو معذور ہو جائیں گے کہ میں نے انشاءاللہ کہا تھا. تو ایسے ہی انشاءاللہ کہہ دینے سے آدمی ایسے قسم میں انشاءاللہ کہہ دیتا ہے، قسم کھاتا ہے اللہ کی قسم میں ایسے کروں گا انشاءاللہ، تو انشاءاللہ لگانے سے پھر وہ قسم میں حانث نہیں ہوتا ہے. تو ایسے یہاں بھی ان لوگوں نے انشاءاللہ کہا، انشاءاللہ پا جائیں گے، اور انشاءاللہ سے کام جو ہے آسان بھی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے. تو ان لوگوں نے انشاءاللہ کہا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اگر یہ لوگ استثناء نہ کرتے تو آخر الابد تک ان کے لیے گائے کی صفت واضح نہیں ہوتی. کیسی گائے ذبح کریں انہیں سمجھ میں نہیں آتا. لیکن یہ حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے. حدیث کیا ہے؟ مرسل ہے. تفسیر طبری میں حدیث موجود ہے. اور حدیث مرسل کیا ہوتی ہے؟ جس کو کوئی تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، بیچ میں کوئی صحابی ساقط ہے یا کوئی تابعی بھی ساقط ہے، کچھ پتہ نہیں رہتا، تو یہ ضعیف کی قسموں میں آتی ہے. بہرحال قال انہ یقول، اب ان کے سوال کا جواب یہاں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا دعا کر دیجئے ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ گائے کیسی ہو، صائمہ ہو کہ عاملہ ہو. تو اس کا جواب دیا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انہ یقول، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہا بقرۃ، کہ وہ گائے ایسی ہو کہ لا ذلول تثیر الارض، نہ تو ذلول ہو کہ زمین کو پھاڑتی ہو، اور نہ ایسی ہو جو کھیتی کو سیراب کرتی ہو. لا ذلول یعنی غیر مضللۃ بالعمل، عمل کے ذریعے مضلل نہ ہو، کام کر کر کے تھکی ہوئی نہ ہو. اور کام سے مراد کیا تھا؟ تثیر الارض، زمین کو پھاڑنے والی نہ ہو. زمین کو پھاڑنے والی یعنی زمین کو، کھیتوں کو جوتنے والی. جیسے بیلوں کے ذریعے کھیتوں کو جوتتے ہیں، پہلے لوگ گایوں کے ذریعے بھی جوتتے تھے. گائے کو لگا دیتے تھے ہل میں اور جوڑے میں، اور وہ کھیتوں کو جوتتی تھی. تو کہا کہ ایسی گائے نہیں ہو کام کرنے والی، کھیتوں میں تھکی ہوئی گائے نہیں. لا ذلول غیر مضللہ بالعمل، عمل کے ذریعے تھکی ہوئی نہ ہو. اے لا تضلل للحراسہ، یعنی کھیتی باڑی یہ جوتنے کے لیے، کھیت کے کام کے لیے اس کو مضلل نہ کیا گیا ہو، تیار نہ کیا گیا ہو، محنت کرنے والی اس کے لیے نہ ہو. تثیر الارض، تثیر یعنی پھاڑتی ہو زمین کو، تقلبها للزراعۃ، زمین کے لیے اس کو الٹ پلٹ کرتی ہو، زراعت کے لیے. جب زمین میں، کھیت میں جب ہل چلتا ہے اور زمین کے اندر گھستا ہے تو نچلا حصہ اوپر آ جاتا ہے، اس کا پلٹی کھا جاتی ہے، مٹی میں پلٹی لگتی ہے. تو وہی تقلبها للزراعۃ، زمین کو زراعت کے لیے نہ پلٹتی ہو. تو یہاں پر والجملۃ صفۃ ذلول، یہ جو جملہ ہے تثیر الارض، یہ صفت ہے ذلول کی. کس کی صفت ہے؟ ذلول کی. تو ذلول کی نفی ہے، تو مطلب تثیر الارض کی بھی نفی ہے. اس لیے فرمایا داخلۃ فی النفی، نفی میں داخل ہے یہ جملہ بھی. کیسی گائے ہو؟ لا ذلول تثیر الارض، ذلول نہ ہو کہ زمین کو پھاڑتی ہو. ذلول یعنی کام کرنے والی، محنت کرنے والی. ایسی نہ ہو کہ کام کرنے والی ہو جو زمین کو پھاڑتی ہو، مطلب زمین کو پھاڑنے والی نہ ہو، محنت کرنے والی نہ ہو. تو یہ فرمایا کہ یہ صفت ہے، یہ جملہ تثیر الارض، یہ جملہ صفت ہے کس کی؟ ذلول کی. اور ذلول کی نفی ہے، مطلب اس کی بھی نفی ہے. تو مطلب کیا ہوا کہ زمین کو پھاڑنے والی، جوتنے والی نہ ہو کھیتوں کو. ولا تسقی الحرث، اور کھیتی باڑی کو سیراب کرنے والی نہ ہو. پہلے زمانوں میں کھیتی باڑی کو سیراب کرنے کے لیے کیا کرتے تھے؟ کنواں کھودتے تھے اور کنواں میں رہٹ چلتا تھا. مطلب بڑے بڑے ڈول ہوتے تھے، وہ ایک پہیا نما شکل میں جو ہے لٹکے رہتے تھے، اور وہ پہیا
रस्सी से वो घूमता था, उसको बैल और गाय जानवर वगैरह उसको खींचते थे रस्सी को, और फिर नीचे से डोल आते थे पानी के भारी भारी, और वो डोल एक तरफ कुएं के बाहर खाली हो जाते थे ऑटोमेटिक, और वहाँ से फिर पानी नाली के जरिए खेतों में जाता था। तो पहले ऐसे सैराब करते थे, और या फिर गाय के ऊपर या बैल के ऊपर मस्कीजा रख देते भारी, और उसके जरिए थोड़ी थोड़ी जो साग सब्जियां हैं उनको वैसे सैराब कर देते थे। तो ये तरीका अभी मादी करीब तक ये चीज़ मौजूद थी, अभी मतलब 20-30 साल पहले ये चीज़ मौजूद थी, और अभी भी कहीं कहीं मौजूद है। तो बहरहाल वला तस्किल हरसा अल अर्दा, कि वो गाय खेती बाड़ी को शैराब करने वाली ना हो, सींचने वाली ना हो। है ज़मीन के लिए, खेत बाड़ी के लिए सींचने का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, ज़मीन को खेती को से सींचने वाली ना हो। अल अर्दा अल मुहय्याहु लिज़्ज़रा, हर से मुराद क्या है? वो ज़मीन जो ज़राअत के लिए तैयार की गई हो। हर्स यानी वो ज़मीन जो ज़राअत के लिए, खेती बाड़ी के लिए तैयार की गई हो। मुसल्लमतुन, गाय के मज़ीद अवसाफ बयान हो रहे हैं कि ताकि इन लोगों का मन भर जाए। मुसल्लमतुन मिनल उयूब, उयूब से पाक साफ हो। कैसी गाय हो? उयूब से। अब उसका एक मफहूम हो रहा है बिल्कुल आखिर में कि अब मज़ीद सवाल ना करें, ताकि मुसल्लमतुन मिनल उयूब, उयूब से बिल्कुल पाक साफ हो। व आसारिल अमल, और काम के आसार से पाक साफ हो। जब गाय जानवर जो भी काम करते हैं, जूड़े में जुड़ते हैं या खेत में हल में जुड़ते हैं या गाड़ी में जुड़ते हैं, तो उनके सीने पर निशान पड़ जाता है रस्सियों के, उसकी पीठ पर निशान पड़ जाते हैं या पैरों में निशान पड़ जाते हैं। तो काम करने की वजह से निशान पड़ जाते हैं। जैसे हम लोग बैठे रहते हैं तो पैर में निशान पड़ जाते हैं ना, तो ऐसे ही जानवरों को भी काम करने की वजह से निशान पड़ जाते हैं। तो ऐसे उयूब से पाक साफ गाय हो। ला शियत फीहा, ला शिया मैंने ये शिया मैंने लौन धब्बा रंग, ला शिया अलग अलग लफ्ज़ है, यहाँ थोड़ा फासला रहना चाहिए था। ला शियता, देखेंगे जैसे यहाँ पर है ना थोड़ा अलग है यहाँ मतन में, ऐसे यहाँ भी फासला होना चाहिए था। ला शियत फीहा, उसमें शिया ना हो, यानी किसी भी और कोई रंग ना हो, एक ही रंग की हो। ऐसा नहीं कि उसमें और धब्बा भी है, कोई और रंग भी है, नहीं, एक ही रंग की जो रंग हमने बताया है, और धब्बा वब्बा नहीं चलेगा। ला शियता फीहा ए ला लौन फीहा गैरु लौनिहा, उसका जो रंग है असली, उस रंग के अलावा कोई दूसरा रंग उसमें ना हो। कालू, तो उन लोगों ने कहा अल आन जीत बिल हक, कहने लगे कि अब हमारी अकल ठिकाने आ गई है, अब समझ गए। क्या कहने लगे? अल आन जीत बिल हक, अब आप हक बात ले आए हैं, जैसे अभी तक हक बात नहीं आई थी उनके पास। क्या कह रहे हैं? अब आप ए मूसा, अब आप हक बात ले आए। नतक़्त बिल बयान ताम, बयान ताम आपने बोल दिया, मुकम्मल बात आपने बयान कर दी है, बस अब मत बयान कीजिए, अब समझ गए हम लोग। फतलबूहा, अब ये औसाफ की गाय वो लोग ढूंढने लगे। फतलबूहा, वो गाय उन्होंने ढूंढी। फवजदूहा, चुनांचे ऐसे औसाफ की गाय उनको मिली कहाँ? इंदल फता, एक नौजवान के पास। नौजवान कैसा था? अलबार बि उम्मिही, इंदल फता अलबार बि उम्मिही, जो अपनी माँ का फर्मा बरदार था, इताअत गुजार था। फश्तरौहा बिमिलइ मस्किहा ज़हबन, चुनांचे उन्होंने उस गाय को खरीदा। कितने पैसों में? बिमिलइ मस्किहा ज़हबन, मस्क यानी, मस्क बोलते हैं चमड़े को। उस गाय का जो चमड़ा था, ये जब उसको ज़बह करेंगे, वो जो चमड़ा निकलेगा, उस चमड़े को सोने से भर के देना। इतने में वो गाय खरीदी। क्योंकि गाय थी नहीं वैसी और कोई गाय, बस वही गाय थी। जब कोई चीज़ कम रहती है तो उसकी कीमत वैल्यू ज़्यादा होती है, तो वही गाय थी, उनको पता था लोग खरीदेंगे, तो इसलिए उन्होंने बहुत महंगे दामों में गाय बेची कि सोना भर के चाहिए इसका चमड़ा। फश्तरूहा बिमिलइ मस्किहा, इसी से मस्क उसको भी कहते हैं जिसमें पानी भरते हैं, उसी से बनता है वो चमड़े से मस्क भी। फ़ज़बहूहा, चुनांचे उन्होंने वो गाय ज़बह की। वमा कादू यफ़अलून, और करीब नहीं था कि वो लोग करते,
اے لغلاء ثمنها، اس کی قیمت کے مہنگے ہونے کی وجہ سے. وفی الحدیث، حدیث میں ہے کہ لو ذبحوا ای بقرۃ کانت لاجزعتهم، اگر وہ کوئی بھی گائے ذبح کر دیتے، لو ذبحوا، اگر وہ ذبح کر دیتے ای بقرۃ کانت، کوئی بھی گائے ہو، لاجزعتهم، تو انہیں کافی ہو جاتی. ولیکن شددوا علی انفسہم، لیکن انہوں نے اپنے نفسوں پر تشدد کیا، اپنے اوپر تشدد کیا. فشدد اللہ علیہم، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان پر تشدد کیا، ان پر سختی کی. مطلب خود ان لوگوں نے اپنے اوپر سختی کی، تو اس لیے اللہ نے بھی ان پر سختی کی. یہ حدیث جو ہے تفسیر طبری میں ابن عباس اور عبیدہ سلمانی اور اکرمہ مجاہد وغیرہ سے مروی ہے. اچھا، پھر جو ہے آگے یہاں پر ہے وہ بات جو قصے کی شروعات ہے. وَإِذَا قَتَلْتُمْ نَفْسًا، اور یاد کرو اس وقت وَإِذْ قَتَلْتُم، نہیں وَإِذْ قُلْتُمْ شیخ نَفْسًا. ٹائم نہیں ہے. یہاں پر ہاں جی، ایک منٹ، یہ آیت پوری کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے واقعہ پورا ہو جائے، ٹائم ہے ابھی. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک نفس کو، ایک جان کو قتل کیا. فَادَّارَأْتُمْ، چنانچہ تم نے اس میں اختلاف کیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، یاد کرو اس وقت کو جب تم نے ایک نفس کو، ایک جان کو، ایک شخص کو قتل کیا تو تم نے اس میں اختلاف کیا. فَادَّارَأْتُمْ فِيهِ ادغام الطاء فی الاصل فی الدال، ہے اس دال میں تا مدغم ہے. معنی ہے تم نے مخاصمہ کیا، آپس میں جھگڑا کیا. تدافعتم، تم نے ایک دوسرے سے اختلاف کیا، مدافع کیا، جھگڑا کیا. فیہا، اس بارے میں. جب ایک نفس قتل ہو گیا، جو ابھی میں نے واقعہ بیان کیا تھا شروع میں، تو جب وہ قتل ہو گیا تو پھر لوگوں نے اختلاف کیا کس نے قتل کیا ہے، تو پھر یہ واقعہ پیش آیا تھا. واللہ مخرج مظہر ما کنتم تکتمون، اللہ تعالیٰ ظاہر کرنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. من امریا، اس کے امر کو. تو وہ لوگ چھپا رہے تھے، جو قاتل تھا وہ معاملے کو چھپا رہا تھا. وَهَذَا اعْتِرَاضٌ وَهُوَ أَوَّلُ الْقِصَّةِ، یہی اول قصہ ہے. یہ یہاں پر بیچ میں جملہ اعتراض ہے. اب اس واقعے کی آگے بات ہے. فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ، ہم نے کہا اضربوه، اس کو مارو. اے القتیلہ، یعنی قتیل سے، مقتول سے. ببعضها، اس کے بعد حصے کو، جو گائے ذبح کی ہے نا، اس گائے کا کچھ حصہ اس مقتول سے مارو تاکہ یہ زندہ ہو جائے. فضرب بلسانها، چنانچہ مارا گیا اس کی زبان سے. او عجب ذنبها، یا دم کی جڑوں سے. دم، جو گائے کی دم تھی، اس کی جو جڑ تھی اس کو اس سے مارا. فہییا، چنانچہ وہ آدمی زندہ ہو گیا. وقال، اور اس آدمی نے کہا قتلنی فلان و فلان، مجھے فلان اور فلان نے قتل کیا. لابن امیہ، اس کے چچا کے بیٹوں نے. ومات، اور وہ آدمی یہ کہہ کے مر گیا. فحرما، چنانچہ یہ دونوں جنہوں نے قتل کیا تھا یہ محروم کر دیے گئے. المیراث، میراث سے. وقتلا، اور دونوں وہ قصاصاً قتل کیے گئے. قال تعالی، تب اللہ تعالی نے فرمایا کذالک الاحیاء، اسی طرح زندہ کرنا، اسی طرح جیسے زندہ کیے ہیں. یحیی اللہ الموتى، اللہ تعالی موتا کو، مردوں کو زندہ کرتا ہے، زندہ کرے گا آخرت میں. ویریکم آیاتہ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی آیات، اپنی نشانی، دلائل قدرتی، اپنی قدرت کے دلائل تمہیں دکھاتا ہے. آیات کونیہ، یعنی اللہ رب العالمین کی جو نشانیاں ہیں دنیا میں، اور جو بھی اللہ رب العالمین کے دلائل ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے تمہیں دکھاتا ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھ جاؤ، تاکہ تم لوگ عقل رکھو. تتدبرون، تم لوگ تدبر کرو. فتعلمون ان القادر على احیاء نفس واحدہ، بس تم لوگ جان جاؤ کہ قادر علی احیاء نفس واحدہ، ایک نفس کو زندہ کرنے پر جو قادر ہے. قادر علی احیاء نفوس کثیرہ، وہ بہت سارے نفوس کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے. فتؤمنون، پس تم لوگ ایسا سوچ کر کے، ایسا سمجھ کر کے، ایسا تدبر کر کے پس تم لوگ ایمان لے آؤ. یہ واقعہ یہاں تک جو ہے چلا ہے. اگلا بھی اسی سے مرتبط ہے، لیکن یہاں تک یہ واقعہ مکمل ہو جاتا ہے. هذا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.